اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اور یہ برکت والی کتاب جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت ہوا۔ بابرکت کتاب بابرکت مہینے میں نازل ہوا، اور بابرکت مہینہ تبھی بنا کیونکہ اس مہینے میں بابرکت کتاب نازل ہوئی۔ تو اب اس کتاب کے ذریعے ہم برکت کیسے حاصل کریں گے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ لِيَدَّبَّرُوا دراصل ہے لِيَتَّدَبَّرُوا، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب الفاظ بڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کے مفہوم زیادہ ہوتے ہیں، یعنی تاکہ تم ان کی آیتوں پر غور کرو۔ یہ کتاب جو نازل کیا گیا جو بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے نازل ہوا تاکہ تم ان کی آیتوں پر غور کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلِيَتَفَكَّرْ، کہ اس پر تم فکر بھی کرو، غور بھی کرو اور فکر بھی کرو۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ یہ دو رشتہ نہیں جڑا، سمجھ لیجئے کہ قرآن کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ قرآن کے ساتھ یہ دو رشتہ ہمارا جڑنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایمان کے ساتھ عمل کا جڑنا ضروری ہے۔ آپ ایمان لا دیے اور عمل نہ کریں تو بتائیے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے قرآن پر ہم ایمان لائے، لیکن قرآن کے ساتھ یہ جو حق ہے لیدبروا، کہ اس پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے اور اس پر فکر کیا جائے، یہ دو رشتہ اگر نہیں جڑتا تو ہم قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص حکم دیا ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے اور اس کی آیتوں پر فکر کیا جائے۔ کیسے غور و فکر کیا جائے گا؟ کیسے کیا جائے گا؟ اس کی تشریحات، تفسیر اور ترجمے پڑھے جائیں، یا پھر اس کی تشریحات، ترجمے اور تفسیر کو سمجھا جائے، سنا جائے، جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تبھی اس سے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ابھی سے عہد کر لیں، کیونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے رمضان چلے گا، کہ ہم اپنا وقت جس طرح سے نماز کے لیے نکال رہے ہیں، جس طرح سے روزے کے لیے نکال رہے ہیں، جس طرح سے دیگر عبادتوں کے لیے نکال رہے ہیں، اپنا وقت فکس کریں کہ ہم قرآن کے اوپر تدبر اور تفکر یعنی غور اور فکر کرنے کے لیے بھی اپنا وقت لگائیں گے اور نکالیں گے، تاکہ ہم قرآن کے حق کو ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دراصل قرآن کی آیت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ بھی دراصل قرآن کی آیت نہیں ہے۔ عموماً اس کو سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف آراء ہیں۔ حقیقت یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ حکم ہے، اسی طرح جس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی عظیم الشان کام کرنے کی کوشش کرو یا عظیم الشان کام کرنا چاہو، اچھا کام کرنا چاہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس میں ائمہ کرام نے مختلف قسم کی تفسیریں ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک بات جو سب سے اچھی مجھے لگی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کسی بھی چیز کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے. جو گندگی پہلے موجود ہے اس کو صاف کیا جائے، پھر وہاں سے فائدہ حاصل کیا جائے. گندگی کی جگہ پر ہم عبادت نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ پہلے صاف کرتے ہیں پھر اس جگہ عبادت کرتے ہیں. ہر چیز میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نقصان کو، گندگی کو، ضرر رساں چیزوں کو دور کیا جائے، تبھی فائدہ حاصل ہوگا. لہذا قرآن سے ہم ایک عظیم الشان فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس کے فائدے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے یعنی شیطان، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں تاکہ ہماری فکر، ہمارا تدبر غلط روٹ اور غلط جگہ پر نہ جائے. تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے، اعوذ باللہ اس لیے تاکہ نقصان دور ہو جائے، اور بسم اللہ اس لیے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے. اب آگے بڑھیے. سب سے پہلی قرآن کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، ایک نام الفاتحہ ہے، ایک نام الشفاء ہے، ایک نام الرقیہ ہے. اس کے کل ائمہ مفسرین نے 14 نام ذکر کیے ہیں. بہرحال اس میں سے ایک نام اس کا الصلاۃ بھی ہے. کیا نام ہے؟ الصلاۃ یعنی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر یعنی صلاۃ کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی. چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، کوئی بھی ہو، اور کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو وغیرہ، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، اگر اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس سورہ کا نام ہی الصلاۃ ہے. لہذا صلاۃ کی سورہ کو صلاۃ میں نہ پڑھنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے نماز ادا ہی نہیں کی، نماز اس کی نہیں ہوئی. آگے بڑھیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ایک صفت الوہیت ہے. ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی توحید کی صفت الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کا اقرار ہے، اور الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات کا اقرار ہے. لہذا اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں داخل ہوتی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور اس سورہ کی 2 آیتوں میں تینوں قسم کی توحید کو بیان کر دیا گیا ہے. الحمدللہ لفظ الف لام خاص کرتا ہے حمد کے ساتھ، یعنی تعریف جو کی جاتی ہے تو تعریف آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کی جاتی ہے کہ تعریف کے لائق کوئی شخص ہے. اب کوئی ایک آدمی ہے، وہ تعریف آپ اس کی کر رہے ہیں اور یہاں اللہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو کسی شخص کی تعریف میں اور اللہ کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کسی شخص کی تعریف، کسی جگہ کی تعریف یا کسی ملک کی تعریف، ایکس وائی زیڈ کسی بھی چیز کی تعریف دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے. کچھ ایک کیسے کہ ہر شے کا مالک اور ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تعریف کے لائق کسی بھی شے کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، ہر شے کی تعریف، دنیا کی کوئی بھی شے ہے اس کی تعریف کرے، دراصل وہ تعریف کا مستحق حقیقی طور پر اللہ ہے کہ ہر شے کو تعریف کے لائق بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. آگے بڑھیے. رب العالمین، رب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ رب جان لیجئے کہ رب کہتے کس کو ہے.
یہ اللہ کی بہت ہی نکھرتی ہوئی اور بہت ہی خاص صفت ہے رب، اور اس کے ذریعے سے کی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ قرآن میں پڑھیں لگاتار جتنی بھی آیتیں دعا کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، اکثر و بیشتر آیت ربنا 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 کے ساتھ ہے۔ ہم دعا میں جس کو امت دعا کہتے ہیں وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یہ دعا بھی ربنا سے شروع ہے۔ اور جو عرش کے خزانوں کا ایک خزانہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور جو معراج میں تحفے کے طور پر ملی، وہ دعا بھی ربنا سے ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ آمن الرسول پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی ربنا سے دعا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ دیکھیے یہ جو ہے جو دعا ملی ہے بطور تحفے میں معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے اندر بھی دعا ربنا سے۔ یہ رب لفظ سے اہم خصوصیت ہے۔ آگے بڑھیے، الرحمن الرحیم کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ غور کیجئے، مالک یوم الدین اس میں ڈرایا گیا ہے۔ یہ آیتیں خوف کے لیے، کیسے کہ ہر شخص ڈر جائے جو کر رہا ہے اللہ کے یہاں بھرے گا۔ اللہ اکبر، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، جو کر رہا ہے وہ بھرنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دو صفت اللہ کے ذکر کی گئی ہے جس میں رحمت کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم۔ ایک مفسر نے بڑی اہم بات لکھی ہے یہاں، کہا دیکھو جہاں ڈرایا گیا وہاں ایک ہی بات ہے مالک یوم الدین، اور جہاں رحمت ہے وہ اللہ کی دو صفت ہے رحمان اور رحیم کی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ غضب پہ حاوی ہے، غضب پہ غالب ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت زیادہ ہے بطور نسبت اس بات کے کہ اس کی غضب پہ۔ انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، لیکن بہتر وہ ہے جتنا جلدی غصہ آئے اتنا جلدی غصے کو دور کر دے، اس کو الگ کر دے، اپنی رحمت کو، اپنے رحم کو اپنے غضب پر غالب رکھے۔ اصل اشارہ اس طرف ہے۔ آپ غصے کو روک نہیں سکتے لیکن غصے کو دور کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دراصل اس سورہ کے اندر کل 7 آیتیں، اسی لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں، 7 آیتوں والی سورہ، 3 پہلے اور 3 بعد میں، بیچ میں ایک آیت ہے۔ یہ گویا جو بیچ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انگوٹھی میں نگینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی روح ہے۔ بعض ائمہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور پورے فاتحہ کا نچوڑ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ گویا یہ سورہ فاتحہ کی روح ہے، اور پورے قرآن کا یہ کہا جائے کہ نچوڑ جس کو 2 لفظ میں بیان کر دیا جائے اگر کوئی ہے تو وہ یہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کروں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یہاں لے کر جائیں۔ کیا ہے؟ دین اسلام یہ دین انفرادی نہیں ہے، دین اجتماعی ہے۔ کیا ہے؟ دین اجتماعی، اس ورڈ کو یاد رکھیں، یہ دین انفرادی نہیں ہے، دین اجتماعی ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اللہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایاک اعبدو، نہیں، کیا کہتے؟ ایاک نعبدو۔ یہاں جمع متکلم جو عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کس بات کی طرف؟ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے یا رب العالمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ عبادت کی جو قسم اللہ کو مطلوب ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے اندر جو عبادتیں رکھی گئی ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں، غزہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔
آپ مسجد میں آ کر ایک وقت میں ایک ساتھ جمع ہو کر پڑھیں. اسی طرح سے رمضان کے روزے ایک ساتھ میں ایک مہینے میں ایک ساتھ رکھیں. حج کرنے جائیں تو اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے کہ اسی وقت میں آپ حج کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو اور ایک ساتھ حج کریں. اس لیے کہ یہ اس دین کا اصل بنیاد اتحاد پر ہے، اختلاف پر نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایاک نعبد میں اصل سبق یہ ہے، اصل بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اچھا عبادت جس کی جائے گی مدد بھی اسی سے لی جائے گی. جس کی عبادت کی جائے گی اسی سے مدد بھی طلب کی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبادت کسی سے کی جائے اور مدد کسی سے مانگی جائے. نہیں، جس کی عبادت اسی سے مدد، اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے مدد طلب کی. اس میں اور بھی باتیں ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. آگے بڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں پر رک کر بہت اہم اور گہری بات کہنے جا رہے ہیں، وہ لے کر جائیے. کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے. سوال یہ ہے، یہ ہر نماز میں، ہر وقت کی نماز میں ہر وقت یہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ تم اللہ سے ہدایت پر چلنے کی توفیق مانگو؟ کیا تمہیں ہدایت نہیں ملی؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، تم بار بار ہدایت طلب کرنے کی دعا کرتے ہو، کیا تمہیں ہدایت نہیں ملی؟ جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر ایک شے بیٹھی ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں. کیوں؟ یہ بیٹھ کر نشانے سادے بیٹھا ہوا ہے کہ اس راستے پر آئے کہ اس کو شوٹ کر کے الگ کیا جائے. ضروری نہیں کہ ہم ہدایت پر چل رہے ہیں تو ہم ہدایت پر قائم رہیں. تو ہم ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہدایت تو دی ہے لیکن مجھے ہدایت پر قائم رکھ. اصل ہدایت پانا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ہدایت پر قائم رہنا یہ اللہ کی مدد سے ہے. اللہ اکبر، یہ اس میں اہم نقطہ ہے، اس کو لے کر جائیے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اچھا ایک بات اور ہے، شیطان نے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ ہم اس کے آگے سے آئیں گے، اس کے پیچھے سے آئیں گے، اس کے دائیں سے آئیں گے، اس کے بائیں سے آئیں گے، اور ان میں سے اکثر کو ناشکرا کر دیں گے. دائیں سے، بائیں سے، آگے اور پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ شیطان نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس سے کیا مقصد اور کیا نقطہ نکلتا ہے؟ مفسر نے یہاں پر اہم بات لکھی ہے، وہ لے کر جائیے. کہتے ہیں کہ آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والی ہمارے جو معاملات ہیں اللہ سے وہ اس سے غافل کر دیں گے، یعنی موت اور آخرت. اللہ اکبر، ہم سب کو معلوم ہے ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں اپنے عملوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. اس سے شیطان کیا کرتا ہے؟ غافل کر دیتا ہے. یہ ہے آگے سے آنا، یعنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، حساب و کتاب کے دن کو بھلاتا ہے، اس سے غافل کرتا ہے. پیچھے سے آئیں گے، کیا مطلب؟ دنیا کی محبت اس کے دلوں میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر. اور ائمہ کرام نے یہاں ایک اہم بات لکھی ہے، سلف میں سے کسی سلف کا قول ہے. کیا ہے؟ جس دل میں دنیا کی محبت رہتی ہے اس دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی نہیں جاتا. اللہ اکبر. دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، یا تو دنیا کی محبت رہے گی یا پھر اللہ کا یہ خشیت اور اللہ کا تقوی رہے گا. دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. یا تو محبت پیدا کرو دنیا سے، اور اگر محبت پیدا ہے تو پھر اللہ کا تقوی نہیں آ سکتا. اور جس دل میں اللہ کا تقوی آ جائے وہاں پھر دنیا کی محبت اور دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی تھا. تو پیچھے سے آئیں گے کا مطلب دنیا کی محبت، اور دائیں سے آئیں گے کا مطلب
نیکیوں سے نفرت دلا دے گا، نیکیاں کرنا اس کے اوپر بھاری گزریں گی، اور بائیں سے آئیں گے برائیوں سے محبت کرا دے گا، یعنی برائیاں کرنا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا اور اس سے وہ لذت حاصل کرے گا۔ یہ ہے آگے اور پیچھے اور دائیں اور آئے بائیں سے آنے کا فارمولا۔ آگے چلیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا مطلب؟ ان سے کون مراد ہے؟ بالاتفاق صحابہ کرام کی جماعت، یا یوں کہہ لیجئے کہ نبیوں کی جماعت، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صالحین میں ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین اور ائمہ مجتہدین، اور وہ ائمہ جن پر امت متفق ہوئی، یہ سارے اس میں شامل ہوں گے، اور اس سے صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے۔ اللہ تو ان کے راستے پر چلا اور ان کے راستے سے بچا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا۔ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ بالاتفاق یہود، ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، بالاتفاق نصارہ، تو گمراہ ہو گئے، اور جو جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ دو لوگوں کے راستے سے تو ہمیں بچا۔ اچھا، ان دونوں کے اندر کیا کمیاں تھیں؟ مغضوب علیہم، یہود کی کمیاں یہ تھی، یہود کی غلطی یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان تورات والوں کی مثال تو گدھوں کی مانند ہے کہ ان کے اوپر تورات جیسی عظیم الشان کتاب ان کو دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس عظیم الشان کتاب کے حامل تو بنے، عامل نہ بن سکے۔ عامل یعنی عمل کرنے والا، مانتے تو تھے تورات کو، لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بتائیے حقیقی طور پر کیا ہم نے قرآن کے ہر حکم کو فالو کیا؟ قرآن کے حرام کو حرام جانا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس چیز کو قرآن نے حرام کیا ہے ہم نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس چیز کو قرآن نے حلال کیا اس کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ ایسے ہمارے اعمال کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کو ہم نے حلال اور حرام کر لیا ہے، جس طرح سے یہودیوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد نصارہ ہیں، یہ بغیر علم کے عامل تھے، ایک جانتے تھے مانتے نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو نہ جانتے تھے اور جب جانتے ہی نہیں تھے تو مانتے کیسے؟ تو یہ نصارہ تھے۔ تو بغیر علم کے عمل کرنے والا نصارہ، اور بغیر اور علم کے ساتھ عمل کرنے والے صحابہ کرام، اور جن کو علم ہوا لیکن عمل نہیں کیا، ان سے مراد یہود۔ اور اس سے مفسر نے ایک بات ذکر کی ہے، جو عالم علم کے ساتھ علم کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی علم پر عمل نہیں کرتا، وہ یہودیوں کی طرح ہے، اور جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرح ہے، اور جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب علم، یعنی یہ باب ہے اس بات کے ذمہ میں کہ تم علم حاصل کرو اس سے پہلے، قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ تو بولو تو علم کے ساتھ اور عمل کرو تو علم کے ساتھ، جو بات کہی جائے علم کی روشنی میں، اور جب عمل کیا جائے تو علم کی روشنی میں۔ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ تھا مختصر سورہ فاتحہ کی تشریح۔